وہ جو تکلیفیں سمیٹتے تھے ہم ہر روز کہ آج بھی کچھ نہیں بنا، شاید آج کچھ بن گیا۔ آج بھی اس انسان سے دھوکہ ہی کھایا جس کے قدموں میں دل رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی کچھ دیر رو لینے کے بعد ایک آواز کان میں کہیں سے پڑتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو، روتے کیوں ہو؟ ایک کام آپ ابھی سے کر لیں، فوراً سے سائٹ پہ ہو کے ہینڈ فری لگا لیں۔ میں شروع کرتا ہوں اس ویڈیو کو۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا سا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ایک آہٹ، ایک آواز کانوں میں پڑتی ہے کہ صبح ہم اس نیت کے ساتھ اٹھے تھے، اس شوق کے ساتھ اٹھے تھے کہ آج ہم محنت کریں گے۔ جس طرح لوگوں کا وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن میں ان کے خواب پورے ہوتے ہیں، جس طرح لوگوں کا وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن میں وہ جس منزل کے لیے نکلے ہوتے ہیں اس منزل پہ پہنچتے ہیں، اس دن پہ وہ پہنچ جاتے بھی ہیں۔ ہم نے بھی سوچا تھا آج کا دن اتنی دیر ہو گئی ہے، آج کا دن وہ دن ہوگا، شاید کہ رات ہوتی ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں، شاید کہ رات ہوتے ہوئے وہ جو تکلیفیں سمیٹتے تھے ہم ہر روز کہ آج بھی کچھ نہیں بنا، شاید آج کچھ بن گیا، لیکن وہ آواز کانوں میں پڑی کہ آج بھی کچھ نہیں بنا۔ آج بھی اس انسان سے دھوکہ ہی کھایا جس کے قدموں میں دل رکھا ہوا تھا، آج بھی وہ منزل نہیں ملی جس منزل کے لیے بھاگ رہے تھے، جس منزل کے لیے چین گوایا ہوا ہے ہم نے، وہ منزل آج بھی نہیں ملی۔ یہ وہ لمحہ، یہ وہ وقت کہ جب بستر پہ نیند کی بجائے سسکیوں کی آواز، سسکیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے، یہ وہ لمحہ جب بستر پہ سکون کی بجائے بے چینی، ایک بے قراری، ایک آہٹ ایسی آ رہی ہوتی ہے جو دل کو زخمی کر رہی ہوتی ہے، آنسوؤں کی قطاریں، یوں فیل ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں جو خوشیاں تھیں شاید یہ وہ بھی بہا کے لے گئیں، شاید یہ آنسوؤں کے جھرنے، یہ آنسوؤں کی بچھاڑ ہمارے دل کا چین، ہماری بہاروں کو، ہمارے خوابوں کو یہ بہا کے لے گئیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان نیند سے دور ہوتے، یہ وہ لمحہ جب رونا، اس بات پہ رونا کہ مالک آج بھی کچھ نہیں بنا۔ کسی نے کہا تھا کہ زندگی جسے لوگ مرہم غم جانتے ہیں، جس طرح ہم نے گزاری ہے ہم جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک لمحہ آتے جب نیند ہماری آنکھوں میں نہیں ہوتی، پھر وہ لمحہ جب بے چینی، بے قراری ہمیں اس بات پہ امادہ کر رہی ہوتی ہے زندگی ایک قید خانہ ہے، زندگی میں کچھ نہیں مل رہا، ہمیں خودکشی کی طرف شاید آمادہ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک احساس، ایک تکلیف، اگر میں مر گیا تو ماں باپ جو خواب لے کے بیٹھیں گے، جو آج بھی اس بات کی تکلیف میں ہے بیٹا کب کامیاب ہوگا ہماری تکلیفوں، ہمارے زخموں کو، ہمارے ہاتھ کے وہ چھالے جو محنت کر کر کے ہمارے ہاتھوں پہ پڑی ہیں، بیٹا کب کامیاب ہوگا ان چھالوں پہ، زخموں پہ مرہم لگائے گا۔ یہ ایک احساس خودکشی سے بچا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تکلیف تو کم نہیں ہو رہی ہوتی کہ ابھی بھی کچھ بنا نہیں ہے مالک، کچھ نہیں ابھی بھی بنا۔ پھر وہ لمحہ کہ جب میں یا صرف آپ کے ساتھ، پھر آپ کی وہ تکلیفیں آپ کے ساتھی کے طور پہ آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، وہ اداسیاں، وہ پریشانیاں، وہ آپ کی ساتھی کے طور پہ آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ ہوتے ہیں یا صرف آپ کے ساتھ وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ بنے، وہ بے چینی سکون سے لیٹنے نہیں دی، ہاتھ پھڑکتے ہیں کسی طرح، بازو کسی چیز سے ماریں، کسی طرح ٹانگیں کسی چیز سے ماریں، وہ سر پھوڑیں، لیکن پھر بھی کچھ دیر رو لینے کے بعد ایک آواز کان میں کہیں سے پڑتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو، روتے کیوں ہو؟ اللہ ہی تو ہے نا جو بے قرار کی دعا بے قراری میں قبول کرتا ہے اور اسے چین دیتا ہے۔ وہ ایک آواز پھر بچاتی ہے، وہ اس رات کو پھر جو ہے
وہ نیند میں ڈال دیتی ہے. چند لمحے رو لینے کے بعد, تکلیفوں میں پھڑکنے کے بعد ایک آواز آتی ہے, مایوس نہیں ہو, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بھلا کون ہے جب بے قرار رو کے اس سے دعا کرتے اور وہ اس کی دعا کو قبول کرتے تو پھر آنسوؤں کی بوچھار مالک پھر قبول کرتے. محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم پلک جھپکنے سے پہلے پورا ہوتا ہے, مالک کیوں نہیں پورا ہوتا. یہ تکلیفیں, یہ احساس پھر ہمیں ہمت دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہے آؤ میرا ہاتھ تمہاری طرف بڑھا ہوا ہے, میری طرف ہاتھ بڑھاؤ تو صحیح, میں تمہیں اٹھاتا ہوں. یہ تکلیفیں, یہ پریشانیاں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. اللہ تم سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے. آج یہ موٹیویشن پھر ملی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, وہ خود کہہ رہے. آج یہ بھی چیز ملی کہ بے قرار کی دعا کون سنتا ہے جب وہ بے قراری میں دعا کرتا ہے سوائے اللہ. یہ بھی امید ملی کہ ہم بے قرار ہو کے جب رو رہے ہوتے ہیں, شاید ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہم ہیں یا ہماری اداسیاں ہیں یا ہماری تنہائیاں ہیں, لیکن اللہ سن رہا ہوتا ہے. اس بے قراری میں اللہ ہماری دعاؤں کو سن کے قبول کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں پریشانیاں ہیں گرا دیں گی, محبوب فرماتے ہیں گرا نہیں رہی, مضبوط کر رہی ہوتی ہیں, آنے والی منزل کے قابل کر رہی ہوتی ہیں, بڑی منزل کے قابل کر رہی ہوتی ہیں. تو رونا دھونا اللہ کے آگے رکھتے رہو, لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس رونے میں اس سے مانگنا نہیں چھوڑنا, مانگتے جاؤ. وہ کہتے ہیں کوئی ایک قدم میری طرف آتا ہے, میں 7 قدم اس کی طرف آتا ہوں. میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. میں جانتا ہوں کون کہاں پہ رو رہا ہے, اللہ جانتا ہے. میری کامیابی ابھی تک مجھے نہیں اگر ملی, آپ کی کامیابی اگر نہیں ملی, اللہ ہمیں وزڈم دینا چاہ رہا ہے. اللہ ہمیں اس لیول سے اور اوپر اٹھانا چاہ رہا ہے, اور مضبوط کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جو نچلے طبقے کے ہیں, ان تکلیفوں میں مضبوط ہو کے, ان تکلیفوں میں, ان بھٹیوں میں جل کے, اپنا کلیجہ جلا کے ہم ان لوگوں سے اوپر چلے جائیں. ہم ان لوگوں سے اوپر کے لیول میں چلے جائیں. ہم نے ایک بڑی منزل پہ جانا ہے تو ہمیں بڑا تو بننا پڑے گا. اللہ یہ چاہتا ہے. آج مایوس نہ ہوئیے گا, یہ ویڈیو سیو کر لیجئے گا. جب دل پریشان ہو اس کو سنیے گا, میں بھی سنوں گا. اللہ مجھے بھی, اللہ آپ کو بھی آپ کی منزل بھی دے, اللہ مجھے میری منزل بھی دے. اللہ حافظ.